بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت سٹوریز چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین نے جنم لیا۔ محمد بن قاسم جیسا سپہ سالار، محمود غزنوی جیسا شاہ سوار، ٹیپو سلطان جیسا نڈر حکمران، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور یوسف بن تاشفین جیسے فاتح، ان تمام ہستیوں نے عرصہ دراز تک عالم کفر کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، لیکن تاریخ اسلام ٹیپو سلطان جیسا حکمران آج تک روئے زمین پر دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مشرق وسطیٰ کی فضائیں صلیبیوں کا عروج دیکھ رہی تھیں، جب مسلمان اپنی کٹھ پتلی حکومت کے رحم و کرم پر تھے اور ٹیپو سلطان جیسے بطل عظیم کی راہ تک رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے والد نعیم الدین نے ایک ایسی عورت سے شادی کی خواہش کی کہ جس سے ایک بیٹا عطا ہو اور وہ فاتح ہندوستان بنے، اور پھر اس کے ہاں ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی، جس نے ہندوستان کو فتح کیا کہ 19ویں صدی تک دوبارہ یہود و نصارہ اس کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ ٹیپو سلطان حکمران بھی تھا اور سپہ سالار بھی تھا۔ انہوں نے ایک ایسے دور میں ہوش سنبھالا جب مسلمان ہر طرف سے کفر کے عتاب میں گھرے ہوئے تھے، جب مشرق وسطیٰ کے حکمران صلیبیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے چکے تھے، اور جب غداری کا بازار گرم تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جن کے دلوں میں شمع ایمان کی لو ابھی جگمگا رہی تھی، کسی ایسے ہی معجزے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اور ان کے ایمان کو جائے پناہ دے۔ یہ وہ وقت تھا جب قبلہ اول ایک بار پھر نصارہ کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، اور مسلمان پھر اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، اور مالک کائنات کو یہ کام ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے لینا ہی منظور تھا۔ ٹیپو سلطان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو اس سے حسد کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس کو کہا کرتے، تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ تاریخی الفاظ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفۃ الصالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دنوں صلیبیوں کو در پردہ مدد، زر و جواہرات کا لالچ دیا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شکست دینے کی سازش کی۔ امیر الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور نوجوان رقصائیں اور گانے والیاں، ساز اور سازند، شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے پرندے، گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر سیف الدین کو اسی مضمون کا خط لکھا، تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تو مجھے قتل کرا دو، پہلے بھی مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام ہوئے، اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا، تو رب کعبہ کی قسم میں اپنا سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہوئے ہیں کہ تم انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اترنے کی مدد دیتے ہو۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گری تمہارا قومی پیشہ ہے اور مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہ گری اس انسان کے لیے خطرناک کھیل ہوتا ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ ایک یورپی مخالف لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا، جنگی قیدی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غرباء میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسے نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے
اپنی کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور ٹیپو سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دیں۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پر اسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت سے کام لینا تھے۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر تیسرا قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹانوں کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل تر ہے کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح ایک حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں اپنائیں اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور لیڈر تھے کہ بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے، اور جب کوئی پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ بھی نہیں مل پاتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین و جمیل لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا۔ بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، وہ ان دونوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو اس طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر ڈائریکٹ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہلے 2 بار ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے جنگیں جاری رکھیں اور بہت قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غزہ کا مشہور قصبہ بھی شامل تھا۔ اس قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ امیر جوا رازی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار سے بچائے رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود تھا اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کا درخشندہ ستارہ آنکھیں بند کر کے اور پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا۔ اس محافظ نے دیکھا ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ایک خاص اشارہ تھا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈ کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر چست لگئی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان رحمت اللہ علیہ کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر بال جتنا دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان رحمت اللہ علیہ بجلی کی تیزی سے اٹھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس پر 2 حملے ہو چکے تھے، اس نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا۔ حملہ کرنے والے خود اس باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے جیسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ سلطان رحمت اللہ علیہ کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر دے مرا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، وہ پیچھے کی
طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ کا خنجر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ سلطان نے اپنا خنجر نکال لیا تھا، اتنے میں دو محافظ اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر ٹوٹ پڑے۔ ٹیپو سلطان نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام محافظ اندر داخل ہو چکے تھے۔ سلطان رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کے محافظ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس میں اس کا کون دوست ہے اور کون دشمن، تو اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ کچھ دیر بعد محافظوں میں چند مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، کوئی زخمی ہوئے، تو انکشاف ہوا کہ یہ جو محافظ سلطان رحمت اللہ علیہ کی حفاظت پر مامور تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھے جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے آئے، اصل محافظ بھی اندر چلے آئے، اس صورتحال کو سمجھ گئے تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس بار بھی بچ گئے۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شہرگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کمسٹگن، جسے بعض مورخین نے مشتقین بھی لکھا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ کمسٹگن قلعے کا ایک گورنر تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا قصہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آنے والی ہر نئی ویڈیو میں آپ کو دلچسپ واقعات پیش کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔